الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، مسجدیں اللہ کا گھر ہے. مسجدیں مسلمانوں کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے. مسجدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا باغ قرار دیا ہے کہ یہ جنت کے باغیچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر اللہ کو کوئی ہے دنیا میں تو بازار ہے. کیونکہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے. مسجدوں سے اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا اعلان مسجدوں سے ہوتا ہے. اس لیے مسجدیں سب سے بہترین جگہ ہے. اور بازار کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے، فضول باتیں ہوتی ہے، رشوت خوری ہوتی ہے، سود کا بازار گرم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اس لیے سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے بازار اللہ کے یہاں. اور روایت میں آتا ہے کہ جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کو زمین پر یہ مسجدیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو تعمیر کرنے، مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجد بنانے کی فکر کرنے والوں کو یہ فرمایا کہ یہ ایمان والے ہیں. مسجد بنانے کو ایمان کی نشانی بتایا. میں نے آیت پڑھی آپ حضرات کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بلا شبہ مسجدوں کو وہی شخص تعمیر کرتا ہے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو. جس کا ایمان ہوگا اللہ کی ذات پر، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا، وہی آدمی مسجدوں کو تعمیر کرے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتا ہو. وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہو. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ سے ڈرتا ہوگا. تو اللہ نے اس آیت میں مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کو یہ بتایا کہ وہ ایمان والا ہے. ایمان کی نشانی ہے مسجد بنانا. جس کے پاس ایمان نہیں اس کو کیا ضرورت ہے مسجد بنانے کی؟ جس کو یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ موجود ہے، جس کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ آخرت بھی قائم ہوگی،
ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر فعل کا حساب دینا ہوگا۔ جس کے پاس اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے اس کو مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو نماز نہیں پڑھنی اس کو مسجد سے کیا مطلب؟ تو فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، جو نماز کو قائم کرتا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، صرف اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہی آدمی مسجد کو تعمیر کرے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ آخرت میں جنت میں ہمارا گھر بنائے گا۔ اور فرمایا ایک روایت میں کہ کوئی آدمی اگر پوری مسجد بنا نہیں سکتا، ہر آدمی کو اللہ نے اتنا نہیں دیا کہ اکیلا پوری مسجد بنا دے۔ اب غریب لوگ، مزدور لوگ، جو کم حیثیت والے ہیں وہ تو مایوس ہو جائیں گے، وہ سوچیں گے کہ جن کو اللہ نے مال دیا وہ تو مسجد بنا کر کے اپنا جنت میں محل تیار کروا لیں گے، ہم غریبوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم مسجد بنا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے، کم مال رکھنے والوں کے لیے، جن کی حیثیت کم ہے ان کے لیے بھی خوشخبری بیان فرمائی کہ غریبوں، مزدوروں اور مسکینوں تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے بھی اللہ جنت میں محل تیار فرمائیں گے۔ روایت میں فرمایا کہ جو آدمی مسجد تعمیر کرے گا، کتنی بڑی، کمفحص قطات، کہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار فرمائیں گے۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا سا ہوتا ہے؟ کیا مطلب حدیث کا؟ کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاس بہت کم پیسہ ہے، ہماری حیثیت بہت کم ہے، ہمارے پاس زیادہ مال اور دولت نہیں ہے، تو ہم نے اس مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ لے لیا جتنے میں ایک پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، ایک اینٹ کے برابر۔ ایک اینٹ بھی ہماری مسجد میں لگ گئی تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے بھی اللہ جنت میں محل تیار فرمائیں گے۔ تو غریبوں کو، مزدوروں کو، کم حیثیت والے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے، جتنے ہمارے پاس مال ہے، جتنی دولت ہمارے پاس ہے، جتنی حیثیت ہماری ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق جنت میں محل تیار فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر غریب لوگوں کا، کم حیثیت لوگوں کا بھی خیال فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھنے والوں کے لیے بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں سے کسی چیز کو اٹھا کر کے پھینک دے گا، کوئی گندی چیز ہے مسجد میں، کوئی پتھر ہے، کنکر ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا اور کوئی گندگی ہے، جو اس چیز کو اٹھا کر کے مسجد سے باہر پھینک دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت میں اس کے لیے بھی اللہ گھر بنائیں گے، محل تیار فرمائیں گے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے پر، مسجدوں کو تعمیر کرنے پر، مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔
اور مسجد کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں مدینہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، پہلے قیام فرمایا قباء کے اندر، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کی اور ایک وہاں مسجد تعمیر کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی اسلام کا مسجد قباء میں ادا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کی فکر نہیں کی، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رہنے کی، ان کے ٹھکانے کی فکر نہیں کی۔ سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی تھی وہ مسجد تھی۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی، مسجد نبوی۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجدوں کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ مسجد سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ جہاں مسجد کا مینار نظر آ جاتا ہے، ایک مسلمان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں مسلمان بسنے والے ہیں، یہاں کچھ مسلمان ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسجدوں کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے یہاں مسلمان بستے ہیں، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو مسجدیں اسلام کی پہچان ہیں، مسجدیں مسلمانوں کی پہچان ہیں۔ مسجد سے جڑ کر ہی مسلمان آباد رہ سکتے ہیں، مسجدوں کے بغیر مسلمان آباد نہیں رہ سکتے۔ مسجدوں کو تعمیر کر دیا، بہت شاندار مسجد بنا دی، لیکن مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، مسجد میں کوئی سیکھنے اور سکھانے والا نہیں ہے، تو پھر اس تعمیر مسجد کی وجہ سے ثواب تو مل جائے گا، مسجد بنا دی، لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے تو ان کی زندگیاں آباد نہیں ہوں گی۔ مسجدوں کو ظاہری اعتبار سے بھی تعمیر کرنا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی مسجدوں کی تعمیر کرنی ہے۔ صرف مسجد بنا لینا کافی نہیں ہے، مسجد بنانا بھی ہے اور اس کے بعد ان مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے، صرف مسجد بنا دیتے ہیں، بڑی عالیشان بہترین ٹائلز مار دیا، قالین بچھا دی، ہر چیز کا انتظام کر دیا، نماز پڑھنے والے ہیں نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں نہیں، عبادت کرنے والے ہیں نہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو وہی شعر یاد آنا چاہیے۔ فرمایا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو ہم نے بہت جلدی تعمیر کر دی، راتوں رات مسجد کھڑی کر دی، لیکن نماز پڑھنے والے ہیں نہیں، اس میں ذکر کرنے والے نہیں، اللہ اور رسول کی بات کرنے والے نہیں، تو اس تعمیر مسجد کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں اور آپ کو مسجد کو ظاہری اعتبار سے بھی مکمل کرنا ہے، باطنی اعتبار سے بھی مکمل کرنا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر بھی کرنی ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی فکر کرنی ہے۔ مسجدیں آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، مسجدیں آباد ہوتی ہے مسجدوں میں تعلیم کے حلقے لگنے سے، مسجدیں آباد ہوتی ہے مسجدوں میں درس و تدریس سے، مسجدوں میں سیکھنا اور سکھانے سے۔ تو ہمیں اور آپ کو مسجد جیسے بنانے کی فکر کرنی ہے، اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی فکر کرنی ہے۔ آج مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں کہ ہر جگہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اللہ ہماری دعا بھی نہیں سن رہا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشانیاں مصیبتیں بھیجتے ہیں وہ آزمائش کے لیے بھیجتے ہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ بھیجتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ اتنی پریشانی آ گئی، اتنی مصیبت آ گئی، لیکن مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھی۔ مسجدوں میں جتنے نمازی پہلے آ رہے تھے آج بھی اتنے ہی آ رہے ہیں،
تو اللہ نے جو ہم پر عذاب بھیجا، جو ہم پر پریشانی بھیجی، اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر ہی نہیں آیا، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے مسائل حل فرما دے؟ جب تک انسان اپنی حالت خود نہیں بدلتا، اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں۔ ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل رہے تھے، اللہ کی نعمتیں ہم پر ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے مدد آ رہی تھی۔ جب ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے مسائل کا حل مسجدوں سے جڑ کر کے ہی ہوگا۔ مسجدوں سے جڑیں گے، ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ اور مسجدوں سے ہٹ کر کے ہم چاہیں گے کامیاب ہو جائے، نہیں ہو سکتے۔ کامیابی تو یہاں سے مل رہی ہے، ہدایت تو اللہ یہاں سے بانٹ رہے ہیں۔ یہ مسجدیں ہدایت کا مرکز ہے۔ جس طرح بجلی کا پاور ہاؤس ہوتا ہے، وہاں سے سارے شہر میں بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ جس آدمی کا کنیکشن پاور ہاؤس سے نہیں ہوگا، اس کے گھر میں اندھیرا رہے گا، بجلی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ہدایت کا پاور ہاؤس یہ مسجدیں ہیں۔ جس کا تعلق مسجد سے ہوگا، اس کے گھر میں ہدایت ہوگی، اور جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا، اس کے گھر میں ہدایت نہیں آ سکتی، چاہے اس کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو، بالکل مسجد کی دیوار سے لگا ہوا گھر ہو، لیکن مسجد سے تعلق نہیں ہے تو اس کے گھر میں ہدایت نہیں آ سکتی۔ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک پڑوسی رہتا تھا مسجد کے برابر میں، اس کا بیل کسی دن مسجد میں گھس آیا اور آ کر کے مسجد کے لوٹے توڑ دیے اور دوسری چیزیں نقصان پہنچا دی۔ تو متولی صاحب فوراً اس آدمی کے گھر پہنچے، کہنے لگے آپ کا بیل ہے، اس کو سنبھالیے۔ مسجد گیا، اس نے توڑ پھوڑ مچا دی ہے، نقصان ہو گیا۔ تو اس آدمی کا جواب سنیے، مسجد کا پڑوسی تھا، مسجد کے برابر میں رہتا تھا، کیا کہتا ہے کہ یہ سالہ بیل تھا اس لیے مسجد چلا گیا، مجھے کبھی دیکھا مسجد میں؟ تو یہ حال ہوتا ہے، مسجد کے برابر میں گھر ہوگا لیکن مسجد سے تعلق نہیں ہے تو گھر میں ہدایت نہیں آ سکتی ہے، چاہے مسجد سے بالکل لگا ہوا گھر ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر اپنی دنیا آباد کرنی ہے اور آخرت آباد کرنی ہے تو مسجدوں سے جڑ کر کے چلنا ہوگا۔ مسجدوں کی تعمیر کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ کس طریقے سے ہماری مسجدیں مکمل ہو جائے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر کو مکمل کرنے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے اس گھر کو بھی مکمل کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ جب ہم اس کو آباد کرنے کی فکر کریں گے، ہماری دنیا بھی آباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔